یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، نماز وہیں پہ پڑھتے تھے، تو کسی نے کہا جناب آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہی ان کا مقام ہے، یعنی سرکار نے آج بھی انہیں اپنے ساتھ لٹھایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتنا خوبصورت عقیدہ آپ نے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، فہم دین کورس رمضان مبارک 2026، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے۔ اس لیکچر میں آپ کو تمام احباب کو خوش آمدید۔ آپ کا قرآن و سنت کا یہ پیغام سننا اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا لیکچر کا موضوع یہ حضرت امام زین العابدین کے اٹل فیصلے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دو میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے، قریبی لوگوں سے محبت کرو۔ اسی اہل بیت کے گھرانے میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے۔ حضرت امام سیدنا زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے ہیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے دین کا جو پیغام دیا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں جس کی شاخیں زمین پر ہیں، جو کوئی رب کی طرف جانا چاہے وہ ان شاخوں کو پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ حضرت امام زین العابدین کو نسبی مقام اور مرتبہ بہت ملا ہے، اسی وجہ سے حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ فرماتے ہیں وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم امام مرحوم زین عباد شمع اوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اکرم و عابد اہل زمانہ ہی خود ود، کیا اہل زمانہ خود ود۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین وارث نبوت ہیں، چراغ امت ہیں، سید مظلوم ہیں، امام مرحوم ہیں اور عباد کی زینت ہیں اور اوتاد کی شمع ہیں، ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں اور اکرم اور عابد ہیں اپنے زمانے کے اور بہت اونچے مقام اور مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آتے ہیں انہوں نے جو ہمیں نظریہ دیا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہو لیکن وہ دکھاوے کی اور جھوٹی محبت نہ ہو، یہاں تک کہ آپ نے کہا یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاسنام، اہل عراق ہم سے محبت کرو، اسلام والی محبت کرنا، ہم سے ایسی محبت نہ کرو جو بتوں والی محبت ہو۔ اور مختار ثقفی نے جب جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا تو آپ نے اس وقت واضح طور پر فرمایا کہ مختار پہ لعنت ہو، اس نے ایسا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا تھا، کانا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ۔ معنی یہ بنتا ہے کہ مختار ثقفی کے بارے میں جب کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ ہی کی محبت میں مرا اور آپ کے لیے انہیں بہت قربانیاں دی ہیں، تو حضرت امام زین العابدین کہنے لگے کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا، اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ باندھا۔ اب آئیں ذرا جو آپ کے اٹل فیصلے ہیں ہم ان کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے تو ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے اور ان کی توہین نہ کی جائے۔ آپ کے سامنے کچھ لوگ آئے، عراق کے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی بات کہی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بات کی۔ اس پہ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے مجھے پہلے خبر دو کہ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ ہیں۔ تو بتاؤ کیا تم ان مہاجرین میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا اچھا
سمجھو یہ بتاؤ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی یہ انصار کے بارے میں جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، لا یجدون فی صدورہم حاجہ، وہ اپنے دلوں میں کوئی بھی حاجت نہیں پاتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم ان انصار میں سے ہو کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ شان بیان فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، تو کیا تم ان کے بارے ان میں سے ہو؟ اولئک هم المفلحون، کہ وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان میں سے بھی نہیں ہو اور تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو، تم انصار میں سے بھی نہیں ہو، تو پھر بتاؤ تم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو بات کر رہے ہو یا حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو بات کر رہے ہو، یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، میری بارگاہ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، نماز وہیں پہ پڑھتے تھے، تو کسی نے کہا جناب آپ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہی ان کا مقام ہے، یعنی سرکار نے آج بھی انہیں اپنے ساتھ لٹھایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں کتنا خوبصورت عقیدہ آپ نے دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر رکھے، اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔